الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حدیث کا عنوان ہے اونٹ سے متعلق معجزہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور میں ایک آب کش اونٹ پہ سوار تھا۔ وہ اونٹ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے چل نہیں سکتا۔ تو ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا آمنا سامنا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا، چل نہیں سکتا؟ میں نے کہا اللہ کے پیارے رسول، یہ بڑا تھکا ہوا ہے، تھکاوٹ میں چل نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پیچھے آئے اور پیچھے سے اس کو ہانکا، یا آواز کے ذریعے یا کوئی چیز مار کے، اور پھر اس کے لیے تیز چلنے کی دعا کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہانکنے، آواز کے ذریعے یا کسی چیز مارنے کے ذریعے اور دعا کے ذریعے آپ نے برکت کی دعا کی، تیز چلنے کی دعا کی، وہ اونٹ میرا اتنا تیز ہوا کہ اب سارے اونٹوں سے آگے جا رہا۔ پھر کسی موقع پر جب میں رسول اللہ پھر آمنے سامنے ہوں گے سفر کے دوران، ایک ساتھ ہو گئے، تو رسول اللہ نے پوچھا کہ اب اونٹ تک کیا رہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے پیارے رسول اللہ، تو اس کی حالت بڑی اچھی ہے، بڑی آپ کی برکت ہے، یہ آپ کی برکت ہے اور آپ کی دعا کی برکت ہے کہ اب وہ سب اونٹوں سے آگے نکل رہے ہیں اور سب سے آگے جا رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اس اونٹ کو میرے ہاتھ 40 درہم پہ بیچ دینا۔ میں نے کہا ایک شرط پہ بیچوں گا کہ میں مدینے تک اس پہ سفر کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مدینے پہ تک سفر کر لو، اس کے بعد میرے ہاتھ بیچ دو۔ پھر جب مدینے پہنچے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹ حاضر کیا، یہ اونٹ میں جو میں نے بیچا ہے رسول اللہ کو دے دوں اور اپنے درہم لے لوں اس کے بدلے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درہم بھی مجھے واپس کر دیے اور اونٹ بھی مجھے واپس کر دی، تو انہیں مجھے عطا کیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، ایک معجزہ، آپ کی دعا کا معجزہ کہ دعا آپ نے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول فرمائی، اور دوسرا آپ نے وہ اونٹ کو ہانکنے دعا کی برکت سے اونٹ تو اتنا تیز ہو گیا کہ اب سارے کے سارے اونٹوں سے آگے نکل رہا تھا، اور دوسرا رسول کی سخاوت ظاہر ہو رہی ہے۔ آج جو بڑا کوئی بن جائے، سردار بن جائے، وڈیرا بن جائے، وہ تو پھر غریبوں کو کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے غریبوں کے اوپر، اور انہیں کا پیسہ کھاتا ہے، ہڑپ کرتا ہے، زمینیں دباتا ہے، اور پھر مارتا بھی اور پیٹتا بھی ہے۔ لیکن ایک دونوں جہانوں کے سردار سے، دونوں جہان، اب ان کی حالت کیا ہے کہ اپنے غلام سے اونٹ خرید بھی رہے، اور وہ اونٹ جو انہی کے معجزے اور برکت سے تیز ہوا تھا خرید بھی رہے، اور پھر جب وہ مدینہ واپس آ کے اونٹ سفر کرتے تو اونٹ بھی واپس کر دیتے، پیسے بھی واپس کر دیتے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ظاہر ہوئے۔ اور آج اللہ معاف فرمائے، بعض لوگوں کی حالت یہ ہے کہ 2% والے لوگوں کے بالکل چمچہ بن جاتے ہیں، بلا تحقیق ان کو شکایتیں لگاتے رہتے ہیں، ان کی خوشامد حاصل کرتے ہیں، اور پھر تحقیق بھی نہیں کرتے تحقیق کے بغیر، اور اس طرح وہ جھوٹی شکایتیں لگا کے کسی کے ظلم کا ذریعہ بنتے ہیں، ظلم کا، اور پھر اپنی دنیا آخرت دونوں برباد کر دیتے ہیں۔ خوشامد تو اللہ اس قابل لائق ہے اور اللہ کی ذات ہے کہ اس کو خوشی آ جائے، اس کو راضی کیا جائے۔
ایسے اعمال کیا جائے جس سے اللہ راضی ہو۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہم بندوں کو، افسروں کو اور وڈیروں کو، دو ٹپوں والوں کو تو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، آیا یہ حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، رسول اللہ ہمارے لیے نمونہ کہ ہمارے اخلاق بھی ان جیسے ہوں، ہم عدل والے بھی ان جیسے ہوں، ہم ان کی طرح کسی کے اوپر ظلم نہ کریں بلکہ انتہائی رحم سے کام لیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتا دوں کہ جن کے اوپر جنت واجب ہوتی ہے؟ رسول اللہ صحابہ نے عرض کی اللہ کے پیارے رسول ضرور بتا دیں۔ فرمایا وہ لوگ ایمان والے وہ لوگ جو آپس میں بڑے رحم دل ہوں، آپس میں رحم کرم کا معاملہ کریں، رحم دلی کا معاملہ کریں، ان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسے ہی جو لوگ ایمان والے آپس میں رحم دل نہ ہو، رحم سے نرمی سے پیش نہ آتے ہوں، ظلم کرتے ہوں، سختی کا مظاہرہ کرتے ہوں، ایسے لوگوں کو جہنم میں جانے سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جیسے ان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، ایسے لوگوں کو جہنم میں جانے سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے صفت بیان کی صحابہ کی، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑے نرم ہیں، اور اشداء علی الکفار، کفاروں پہ بڑے سخت ہیں۔ یہ صحابہ کی صفت ہے۔ اور آج کل مسلمانوں نے جو چیز اپنائی ہے وہ تو کافروں کا خاصہ ہے، کافروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں حقیقی مسلمان بنا دے۔ ہم سنیں اس کان سے اور اس کان سے نکال لیں، اس پہ عمل نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں فائدہ پہنچائے گا عمل، اخلاص کے ساتھ عمل، اس میں شرک بھی نہ ہو، اس میں ریاکاری بھی نہ ہو۔ ریاکاری کو شرک خفی کا آ گیا ہے، اور جیسے مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں، ریاکار کا بھی کوئی عمل قبول نہیں۔ اللہ کہے گا جن کو دکھانے کے لیے تو عمل کرتا تھا جا کے ان سے ثواب لے لے۔ مسلمانوں کی عجیب حالت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو تو سنتے نہیں ہیں، درس قرآن وہاں بیٹھتے نہیں ہیں، درس حدیث وہاں بیٹھتے نہیں ہیں، جمعے کے بیان میں جلدی آتے نہیں ہیں، اور اللہ دیکھ رہے اوپر سے، اللہ دیکھ رہے جو کچھ ہم اس کے دین کے ساتھ کر رہے ہیں، دیندار لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، علماء کے ساتھ ہمارا سلوک ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج مسجد بنتی ہے تو اس پہ کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں، لیکن امام کی تنخواہ کی ہوتی ہے، پھر امام کے لیے گھر بنایا جاتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ معاف فرمائے، بعض لوگ آگے پیچھے مسجدوں کی مثالیں دیتے ہیں، تو یہ جو آگے پیچھے ہماری مسجدیں، ان کے امام اکثر امام سرکاری ہے، گورنمنٹ سے ان کی جو ہے نا تنخواہ اگر لاکھ سے زیادہ نہ ہو تو کم نہیں ہوگی۔ انہوں نے ہمیں خود بتایا کہ ہمیں رہائش کی ضرورت ہے، ہمیں تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس آدمی کو رہائش کی ضرورت ہو، تنخواہ کی ضرورت نہ ہو، اس کی تنخواہ، پھر میں نے کہا وہ ایک سے پوچھا تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ کہتے 600 روپے کی تنخواہ ہے۔ بھائی آپ ماہانہ 600 پہ کوئی کام کرتا ہے؟ خود کہنے لگا تھا کہ آج میں تنخواہ کی بات کہہ دوں، یہ کہیں کہ چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو ہم تنخواہ کے لیے کام نہیں کر رہے، ہم رہائش کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں رہائش کی ضرورت ہے، تنخواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو عجیب و غریب آج کل باتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اول تو عام طور پہ دیکھا جائے تو ائمہ کے ساتھ سلوک کیا ہے، پھر اس کے اوپر لوگ باتیں کرتے ہیں، اور جو لوگ گھر میں بیویوں سے ڈرتے ہیں، باہر 2% کے آدمی کی بات نہیں کر سکتے، اس سے بات نہیں کرتے، جواب نہیں سکتے، امام پہ وہ بھی چڑھائی کر لیتے ہیں، پھر بھی یہ ان حالات میں اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، روح کی سکھا کے، معمولی رہائش میں رہ کے، معمولی۔ اور پھر آج کل مسلمانوں کا یہ حال ہے، مقتدیوں کا، کہ امام کو سہولتیں بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر گرمیوں میں کوئی گھر ٹھنڈا ہو جائے یہ برداشت نہیں کر سکتے، سردیوں میں گرم ہو جائے یہ برداشت نہیں کر سکتے، بس امام ایک چپڑاسی کی طرح ان کی خدمت کرنے والا ہو، بس یہ ہماری بدبختی ہے، بدبختی۔ میں صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عام جو
روٹی ہے، عام جو حالات ہیں پورے بر صغیر میں یہ حالات ہیں ہمارے. اوپر سے عرب دیکھ رہا ہے. پھر یہی تو وجہ ہے، مالدار بھی رو رہا ہے، اس کو سکون کوئی نہیں، کہتے کام نہیں ہے. غریب بھی رو رہا ہے، اور پھر دلی سکون کسی کو نہیں. اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، اس کا کام ہے، تو سکون اس کو بھی نہیں ہے. پھر ملک کے حالات کیا بنے ہوئے ہیں؟ تو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. آج اخلاص کے ساتھ عمل نہیں ہے. ہمیں چاہیے ہم اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اور خیر خواہی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین پہ چلیں. تو پھر جو فیصلے اللہ کے صحابہ کے لیے تھے وہ ہمارے لیے ہوں گے. اللہ وہی ہے، اس کا دین بھی وہی ہے، وعدے وہی ہے، ہم بدلے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.